آپ سوشل میڈیا کیوں استعمال کریں گے؟ آپ تو کسی مدرسے کے طالب علم ہیں، یا پھر آپ کوئی عالم ہے یا مفتی ہیں۔ انسان کو اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے اور اپنی آواز دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اپنی مدعا دوسروں تک پہنچانے کے لیے قدرت نے دو ذرائع ہم کو مہیا کیے ہیں۔ نمبر ایک زبان، اور نمبر دو قلم۔ زبان کے ذریعے اپنی آواز قریبی لوگوں تک ہم پہنچا سکتے ہیں، اور قلم کے ذریعے ہم خط لکھ کر دوسروں تک اس کو پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اب ہم اس میں سے کون سا طریقہ استعمال کریں، اور آپ کون سا طریقہ استعمال کریں گے؟ لیکن اس سے پہلے، یہ جاننے سے پہلے، ہم پچھلے ادوار کی طرف جاتے ہیں کہ وہاں پر میڈیا کا کون سا طریقہ استعمال کیا جاتا تھا۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ وہاں انبیاء کرام نے قرآن مجید میں موجود ہے کہ انبیاء کرام اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، اور جب زبان کے بعد وہ جب دور دور تک پیغام پہنچانا ہوتا تو وہ قلم کے ذریعے اپنی پیغام کو، اپنی دعوت کو آگے پہنچاتے۔ چنانچہ قرآن کریم میں موجود ہے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے خط لکھ کر ملکہ سبا کو بھیج دیا۔ جب کوئی عمومی بات ہوتی، یا کوئی مشن ہوتا، یا کوئی پروگرام ہوتا کہ کم وقت میں کثیر تعداد میں لوگوں کو پیغام پہنچایا جا سکے، اس میڈیا کے اس طریقے کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت قرار دیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں مکے میں پہلے سے چلتا ہوا آ رہا تھا کہ جب دعوت دینی ہوتی تو پھر صفا پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کو دعوت دی جاتی، اپنے اعلانات کرتے اور اپنے بیانات کرتے، اور لوگ اس کو سنتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی جب نبوت کا اعلان کرنے کا موقع آیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی صفا پہاڑ پر چڑھ کر نبوت کا اعلان کیا۔ اسی طرح مکے سے پورے جزیرۃ العرب میں اور اس کے مضافات میں جو علاقے ہیں ان تک دعوت دین کو کیسے پہنچاتے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کے لیے حج اور جو بزنس کے اجتماعات ہوتے تھے، تجارتی قافلے جو جمع ہوتے تھے، اس جگہ پہ جا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیان کرتے، اور اسی طرح ان اجتماعات میں مختلف لوگ آتے، اپنے اشعار پیش کرتے، اپنے بیانات پیش کرتے اور اپنی تقاریر کو پیش کرتے، اور لوگ اس کو خوب سنتے تھے، اور عرب میں اس کا خوب چرچا ہوتا تھا۔ اسی طرح اور بھی اجتماعات ہوتے، بازار لگتے تھے، میلے لگتے تھے۔ اسی طرح عکاظ اور ذو المجاز نامی میلے میں بھی لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہوتے تھے، اور لوگ اس کو خوب سنتے تھے، لوگوں کے اشعار سنتے تھے، لوگوں کے بیانات سنتے تھے، لوگوں کے تقاریر سنتے تھے، اور پورے سرزمین عرب میں اس کا بہت ہی زیادہ چرچا ہوتا تھا۔ حالانکہ ان اجتماعات میں اور ان میلوں میں بہت سارے خرافات بھی ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خرافات سے بچتے ہوئے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ چنانچہ یہی وجہ بنی، یہی سبب بنی کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کرام دین اسلام سے مشرف با اسلام ہوئے، جیسے ابوذر غفاری جیسے صحابہ کرام دین سے مشرف با اسلام ہوئے۔ کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام، دعوت تبلیغ صرف مکے کے سرزمین تک تھی، یا سعودی عرب تک تھی، یا اس سے باہر کوئی اور طریقہ تھا؟ میڈیا کا کون سا طریقہ استعمال کیا کہ عرب سے باہر بھی اسلام کی دعوت پھیل گئی؟ تو ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کے چھٹے سال عرب کے جو گرد و پیش جو مقامات تھے، جو ممالک تھے، جو بڑی بڑی قوتیں تھیں، ان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خطوط کے ذریعے، میڈیا کا یہ طریقہ یعنی خطوط والا قلم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، اور تقریباً 5 نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہا۔ اب آتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ کیا اس میڈیا میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا خطوط اور زبان کے علاوہ کوئی اور بھی طریقہ آیا ہے میڈیا کے لیے، یا پھر یہی پرانا طریقہ اپنائے؟ حالانکہ ہم نے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے یہ بھی یہی سیکھا ہے کہ ہر دور کے حساب سے وہ پیغام، دعوت کا کام، دعوت دینے کا انداز وہ بدل جاتا ہے۔ کیا دولت اسلام کے لیے یہی طریقہ کافی ہے؟ کیا قلم اور زبان یہی کافی ہے، یا پھر اس کے لیے کوئی اور طریقہ اپنائیں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کیا یہی کافی ہے، یا پھر جدید طریقے کو اپنایا جائے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آپ نے دعوت تبلیغ کے طریقے کو پہچان گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے اسلام کی دعوت دی۔ اب کس چیز کے ذریعے بیک وقت میں کثیر تعداد میں لوگوں کو ہم دعوت دے سکیں کہ مختصر وقت ہو
اور دعوت زیادہ سے زیادہ پھیل جائے، اس کے لیے ہم کیا کریں، کون سا طریقہ اپنائیں، کیا چیز استعمال کریں؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے جو سوشل میڈیا کے نام سے. اس سوشل میڈیا کے اندر یہ ایک بہتا ہوا سمندر ہے. اس کے اندر آپ کو یوٹیوب میں ملیں گے، اسی طرح فیس بک اور انسٹاگرام اور بھی مختلف قسم کے ہیں. یعنی کہ یہ پورا مکمل طور پر ایک سمندر ہے، بہتا ہوا سمندر ہے. اس میں آپ گندا پانی بھی اڈیل سکتے ہیں، صاف شفاف پانی بھی اڈیل سکتے ہیں. اس میں آپ پھول بھی پھینک سکتے ہیں اور کانٹے بھی پھینک سکتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں. آپ اس میں دینی تعلیم بھی پھیلا سکتے ہیں اور آپ اس میں غیر اخلاقی تعلیم بھی پھیلا سکتے ہیں. اس میں آپ دینی تعلیم بھی پھیلا سکتے ہیں اور غیر اخلاقی جو طریقے ہیں وہ بھی پھیلا سکتے ہیں، اور جو ملک و ملت کے لیے، جو اقتدار کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ چیز بھی آپ پھیلا سکتے ہیں. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اس کا اہمیت اور اس کا اثر اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب بچے سے لے کر بوڑھوں کے ہاتھ میں بھی یہ سوشل میڈیا، یہ بہتا ہوا سمندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا. یہ ہمارے اندر ایک گھر کر چکا ہے. اگر ہم تسلیم نہ کرتے ہوئے بھی ہمیں تسلیم کرنا پڑ رہا ہے اس چیز کو. اس کا اثر اتنا وسیع ہو چکا ہے، یہ ہمارے اندر اتنا گھر کر چکا ہے، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اس کو تسلیم کرنا پڑ رہا ہے. جس دن بدن اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. اگرچہ کچھ لوگوں نے اس کو بند کرنے کی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی ان کو شکست ہو کر یہ آگے بڑھ چکی ہے. اب ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم مثبت طریقے سے استعمال کریں. اس بہتے ہوئے سمندر میں ہم اس میں صاف اور شفاف پانی ڈالیں. اب آپ سوشل میڈیا میں کیا کر سکتے ہیں، آپ کی کیا ذمہ داری ہیں، آپ کے کرنے کے کیا ہیں. میرے مخاطب وہ لوگ ہیں جو مدارس میں بھی پڑھتے ہیں اور جو فارغ ہو چکے ہیں، جو فضلاء اکرام ہیں، وہ ان کو منبر رسول یا کوئی مسجد یا کوئی محفل کا پروگرام ان کو نہیں ملتا. تو اب وہ کیا کریں؟ کیا ان کے لیے کوئی جگہ ہے جس پہ جا کے وہ بات کر سکے، جس میں جا کے وہ دین کی اشاعت کر سکے؟ اس کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم سوشل میڈیا ہے. اس کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، اس کے لیے ایک بہترین جلسہ گاہ ہے، یہی سوشل میڈیا ہے. آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ اس کو استعمال کر کے لاکھوں نہیں کروڑوں تک اپنی پیغام کو پہنچا سکتے ہیں، دین کی اشاعت کر سکتے ہیں. سب سے پہلا کام جو آپ سوشل میڈیا میں کریں گے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کی ضرورت کے حساب سے، بچے ہوں، بڑے ہوں، خواتین ہوں، نوجوان ہوں، دین کی تعلیم کی اشاعت کریں اور اخلاق کی تربیت کریں. اس کے لیے آسان سا طریقہ اپنائیں اور اس سوشل میڈیا پہ آ کر آپ اپنے قلم کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے اس بات کو لاکھوں کروڑوں تک آپ اس بات کو پہنچا سکتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اسلام کے خلاف جو اعتراضات ہوتے ہیں، اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں ہوتی ہے، آپ ان کا جواب دے سکتے ہیں اور نہایت ہی مؤثر طریقے سے آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں. اور آپ کی ویڈیو صرف آپ ہی نہیں، صرف آپ کے گھر والے نہیں، بلکہ گھر گھر تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ. اور تیسرے نمبر پر آپ کو جو کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے، موجودہ صورتحال میں ڈیجیٹل میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے کوئی بھی میڈیا ہو، وہ اس دور کے اندر حق کو دبانے، سچ کو چھپانے، ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ایک دوسرے سے بازی، ایک دوسرے سے جیتنے کے چکر میں ہیں. اب ضرورت ہے آپ کی، اب ضرورت ہے ہم سب کی کہ ہم ظالم کو ظالم ثابت کریں، مظلوم کو مظلوم ثابت کریں، سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور ہماری ذمہ داری ہے. These are our responsibilities. But remember you کہ ہم جب سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، ہمیں کن خرافات سے بچنی ہے، ہمیں کن بیڈ ہیبٹ سے بچنی ہے، ہمیں کن برائیوں سے بچنی ہے. ان سب چیزوں کا اپنے مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو سوشل میڈیا یوز کرنا ہے. دا فرسٹ پوائنٹ از کہ نوجوان طالب علم، جو نوجوان طلباء ہیں، اپنے تعلیمی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر سا وقت سوشل میڈیا کے لیے نکالیں. یہ نہیں کہ آپ سوشل میڈیا میں پورا دن بیٹھے رہیں، پورے دن لگے رہیں اور تعلیمی مقاصد، تعمیری مقاصد سے آپ ہٹ جائیں اور سوشل میڈیا کے اندر لگے رہیں. دا سیکنڈ پوائنٹ از ریممبر، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو عام حالات میں کام ناجائز ہے وہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے بھی ناجائز ہے. جھوٹ بولنا، کسی پر تہمت لگانا اور کسی پر غلط کمنٹ کرنا، کسی کی عزت نفس پر
کچڑ اٹھانا، یہ سب کچھ جس طرح عام حالات میں ناجائز ہے، اس طرح سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کے حرکات کرنا ناجائز ہے۔ یاد رکھنا، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے تیسرے نمبر پر جس بات کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسے اختلافی خبر کو آگے بڑھاؤ مت دے جس کے ذریعے لوگوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو، اور فحش ویڈیوز، فحش تصویروں، چاہے وہ آواز کی صورت میں ہو، چاہے وہ کارٹون کی صورت میں ہو، چاہے وہ مووی کی صورت میں ہو، جس طرح عام حالات میں ناجائز ہے اس طرح سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ اور اس زمانے کے اندر جو ان سب چیزوں سے بچ جائے وہ سب سے افضل جہاد کرنے والا ہے۔ اس دور میں ان تمام چیزوں سے بچنا، یعنی فحش، بے حیائی اور ننگے قسم کی تصویر سے جو فیس بک میں اس طرح آ جاتی ہے، وہ ہمارے اپنے چلانے کے اوپر ہے کہ ہم جب چلاتے ہیں جو ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں اسی کے مطابق سوشل میڈیا یا نیٹ ورک ہمیں وہ چیز مہیا کرتی ہے۔ اگر ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے نیچے، ہم جب آگے کلک کرتے جائیں گے اوپر تو نیچے ڈرامے آتے جائیں گے۔ اگر ہم فلم دیکھتے ہیں تو ہمارے جو یوٹیوب ہے، اگر آپ اس کو چلا رہے تو نیچے سارے یوٹیوب، اگر آپ گانے سنتے ہیں تو سارے گانے آ جائیں گے۔ اس طرح اگر آپ تقاریر سنتے ہیں، اس طرح آپ کسی مولوی کے بیان سنتے ہیں، اسی طرح آپ تلاوت قرآن کریم سنتے ہیں، اسی طرح آپ نعتیں سنتے ہیں، تو آپ کے پورے یوٹیوب میں آپ کے نعت ہی ہوں گے۔ یہ آپ کے چلانے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے موبائل میں یہ آ گیا، ہمارے موبائل میں یہ آ گیا، ہم نے غلطی سے دیکھ لیا، لیکن یہ ہوتا نہیں، آپ کے چلانے کے اوپر ہے۔ اور سب سے مین بات وہ یہ ہے کہ اصل میں سوشل میڈیا کے اندر یہودیوں کا قبضہ ہے، کہ یہودیوں نے اس پر قبضہ جما کر رکھا اور ہمارے مسلمان اس سے پیچھے ہیں۔ اور جب تک ہمارے مسلمان اس چیز میں آگے نہیں بڑھیں گے، جب تک آپ اور ہم اس چیز میں آگے نہیں بڑھیں گے تو ہماری چیزیں آگے نہیں آئیں گی، ہماری چیزیں اس میں بالکل بھی نہیں آئیں گی، کیونکہ اس میں کفار کی چیزیں اور یہودیوں کی چیزیں بہت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ ان کی ویڈیوز کی، ان کے آڈیوز کے لائن لگی ہوئی ہے۔ جب ہماری اسلامی چیزیں اور اسلامی بیانات، اسلامی نعت اور تقاریر جب زیادہ ہوں گے تب سوشل میڈیا کے اندر بھی وہ دیکھنے کو زیادہ ملیں گے۔ جب ہم سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب میں ہو، چاہے کسی بھی چیز میں ہو، چاہے فیس بک میں ہو، آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کے کوکیز کے مطابق آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ گوگل والے کے پاس چلا جاتا ہے، اور گوگل والا آپ کے مزاج کے مطابق، آپ کے انٹرسٹنگ کے مطابق، جب جس چیز میں آپ انٹرسٹ ہے اس چیز کے مطابق، آپ کے پسند کے مطابق وہ چیز آپ کو فراہم کرتی ہے، اور وہ آپ چیز دیکھتے ہیں، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں ہو، چاہے وہ دن کے اجالے میں ہو۔ انشاءاللہ آپ انتظار کیجئے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کس طرح سے ان پلیٹ فارم میں قدم رکھیں گے، کس طرح سے اپنا اسٹارٹ اپ کریں گے اور کس طرح سے آگے بڑھیں گے۔